عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار قال تكسرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عقل مند عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں ہماری اکثریت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود دانا اور عقل مند شخص کو مغلوب کرنے والی تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اس عورت نے پوچھا، عقل اور دین میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے کمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل میں کمی اس وجہ سے ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو یہ عقل کی کمی ہے۔ اور کئی دن تم نماز نہیں پڑھتی ہو اور رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتی ہو، تو یہ تمہارے دین اور اطاعت کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہاں جو کہی کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات زیادہ کیا کرو اور استغفار کثرت سے کیا کرو۔ کیونکہ صدقہ اور استغفار یہ دو عمل ایسے ہیں جو جہنم سے نجات کا سبب بنیں گے۔ صدقہ اور خیرات، استغفار، یہ دو عمل ایسے ہیں جو جہنم سے نجات کا سبب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار۔ کیا فرمایا کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر علم کے حاصل کرنے میں، علم کے حصول کرتے وقت کوئی اشکال پیدا ہو تو معلم سے کچھ اشکال کو ختم کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، گالی گلوز زیادہ بکتی ہیں۔ یہ لعن طعن کرنا اور گالی گلوز دینا یہ مردوں کو عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے معاشرے میں عورت کے لیے سب سے زیادہ جو حق رکھتا ہے وہ شوہر ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ ناشکری کی ایک علامت دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک حسن و سلوک کرتا رہے، اچھا برتاؤ کرتا رہے اور اس کی طرف سے ہلکی سی کوئی کمی آ جائے تو وہ عورت کہنے میں اور شوہر کو کی ناشکری کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی ہے، فوراً کہہ دیتی ہے ما رأیت خیرن قط، ما رأیت خیرن قط، میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی حاصل ہی نہیں کی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہی الفاظ کہے، یہ بھی کہہ سکتی ہو جیسا کہ کہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے زندگی تو تباہ ہو گئی۔ پانچویں بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ عقل میں مرد یہ عورتوں سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے شریعت نے ایک مرد کی گواہی کو دو عورت کے برابر قرار دیا۔ دین، اطاعت اور فرما برداری میں عورتوں کے بالمقابل مرد
زیادہ اطاعت اور فرما بردار ہوتے ہیں. جیسے نماز کا مسئلہ لے لیں, روزے کا مسئلہ لے لیں, تو یہ دو عمل ایسے ہیں کہ عورت چاہ کر بھی مرد کی برابری نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چیز ایسی متعین کر دی ہے کہ ہر مہینے اس کو حیض آنا ہے, جس کے اندر وہ نماز کو چھوڑ دیتی ہے, نماز ادا نہیں کرتی ہے, اور مرد ان دنوں میں نماز ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان کے روزے جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہے, گرچہ وہ اس کو دوسرے دنوں میں پورا کرتی ہے, لیکن صرف وہ قضا ہوتی ہے, صرف وہ قضا ہوتی ہے. رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے, رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کی فضیلت ہے, وہ اپنی جگہ برقرار ہے, اور مرد حضرات ان دنوں بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے, مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. تو یہی وہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور عورتیں اپنا یہ کام کس چیز سے پورا کر سکتی ہیں؟ یہ جو کمیاں ہیں, شوہروں کی نافرمانی کرنا, یا ان سے شوہروں کی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے, یا اسی طریقے سے وہ نماز کو مکمل ادا نہیں کر سکتی ہیں, یا اسی طریقے سے رمضان کے روزے وہ مکمل نہیں رکھ پاتی ہیں. تو یہ جو ان کی کمی آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک نسخہ بتلایا ہے. وہ کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات زیادہ کریں, اور صدقہ اور خیرات عورتیں اگر زیادہ کریں گی, اللہ سے استغفار زیادہ کریں گی, تو جو یہ کمی ان کے دین کے اندر ہو رہی ہے, ان کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دے گا اور عورتوں کو جنت میں داخل کر دے گا.